أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله مولانا العظيم. اس سے پہلے آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ یہودی اور عیسائی آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ دین کا دین قبول نہ کریں یا اپنے دین کی طرف یا آپ کو نہ لے جائیں. اس سے پہلے آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کی ہے، وہ اصل ہدایت ہے. اور اگر آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی دین کی پیروی کی اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس حق آ چکا ہے اور آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے کلام اللہ شریف کے احکامات نازل ہو چکے ہیں، اگر اس کے بعد بھی آپ نے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بات مانی تو آپ کے لیے اللہ کے ہاں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. اور ان آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے وہ نعمتیں ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل اولاد یعقوب پر کتنی نعمتیں کی تھیں. ان تمام نعمتوں کی یاد دہانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بگڑی ہوئی قوم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا اور نہ کوئی کسی کو نفع دے سکے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتیں التی جو انعمت میں نے کی ہے علیکم تم پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور میں نے بزرگی تم کو عَلَى الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے انسانوں پر. یعنی اے اولاد یعقوب میری احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام اہل جہاں پر فضیلت دی ہے اور بزرگی دی ہے. وَاتَّقُوا اور ڈرو یوماً اس دن سے لا تجزی کے کام نہ آئے گا نفس کوئی شخص کسی کے شیئن کچھ بھی، ولا يقبل اور قبول نہ کیا جائے گا منہا اس سے عدل تاوان، ولا تنفعها اور نفع نہ دے گی اسے شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ اس کی مدد کی جائے گی. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کی سفارش کوئی فائدہ دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کسی کو مل سکے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات کچھ باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ پر اس نے انہیں پورا کر دکھایا. قالا تو فرمایا انی جاعلک میں ضرور بنا دوں گا تجھے للناس سب لوگوں کا اماما فیصلہ. قالا کہا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی. قالا اللہ نے فرمایا لا ینال نہیں پہنچے گا عہد الظالمین میرا عہد ظالموں کو. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد کو بھی
اللہ نے فرمایا کہ ظلم کرنے والے میرے عہد میں داخل نہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب بنایا ہم نے کعبے کو مثابۃ عبادت کا للناس لوگوں کے لیے وامنا اور امن کی جگہ۔ وَاتَّخِذُوا کہ بناؤ من مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو مصلی نماز کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو ان اس بات کا تطہیرا کہ تم پاک رکھنا بیتیا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز اور امن کا مقام بنایا اور حکم دیا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھا کرو۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل بنا دے ھذا بلدن اس شہر کو آمنا امن والا وارزق اور روزی دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے من جو کوئی آمنا ایمان لایا منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر۔ قالا تو فرمایا ومن کفر اور جو انکار کرے گا فأمتعہ اسے بھی فائدہ پہنچاؤں گا قلیلا مگر تھوڑا سا ثم پھر استرجعہ دھکیل لوں گا اسے الی عذاب النار عذاب دوزخ میں وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب اس کو ایک پرامن شہر بنا دے اور اس میں رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کو کھانے کے لیے پھل دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کافر ہوگا اسے بھی کچھ عرصہ فائدہ اٹھانے دوں گا پھر اسے جہنم میں ڈال دوں گا، یعنی جہنم میں پہنچا دوں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیاد من البیت گھر کی یعنی بیت اللہ کی و اسماعیل علیہ السلام ربنا اے میرے رب تقبل منا قبول کر ہم میں سے انکا انتا بے شک تو یہ السمیع العلیم بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور بنائے رکھ ہم کو مسلمین فرما بردار لکا تیرے ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امت ایک جماعت مسلمت فرما بردار لکا تیری وارنا اور بتا ہم کو مناسکنا ہمارے حج کے طریقے وتب علینا اور توبہ قبول فرما ہماری انکا انتا بے شک تو ہی ہے التواب الرحیم بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو تیری فرما برداری کرے اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب وابعث بھیج دے فیہم ان میں سے رسولا ایک پیغمبر منہم انہی میں سے یتلو جو پڑھے علیہم ان پر آیاتک تیری آیتیں ویعلمہم الکتاب اور سکھائے انہیں کتاب والحکمہ اور دانائی
وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے انہیں اِنَّكَ بے شک تو ہی انتا تو ہی العزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ اور اے ہمارے رب انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیج دے جو ان کو تیری احکام سنائے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاکیزہ بنائے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔